لیکن جب آپ کی حیات پر ہم سرسری طور پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جب آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو آپ حسنی حسینی سید ہیں. آپ کا نام عبد القادر محی الدین، یہ آپ کا لقب ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دن. تو محی الدین یہ سرکار بغداد کا لقب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سرکار بغداد کے تذکرے میں آپ کے تعلق سے کہ ایک برہا گر رہا تھا، سرکار بغداد نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے کہا کہ میں دین ہوں، خدا کا دین ہوں، میں مرنے پر ہوں، لیکن تم مجھے زندہ کرو گے تو اسی سے آپ کا لقب پڑا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. تو آپ کا نام عبد القادر، لقب محی الدین. گیلان فارسی میں وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے. میں نے تفصیلاً قواعد بھی بتائے ہیں، لیکن چونکہ عربی میں گاف نہیں آتا ہے اس لیے غین کے ساتھ یا جیم کے ساتھ آپ کو جیلان، یعنی جیلان کے رہنے والے، اس نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. والد بزرگوار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کنیت ابو صالح، نام موسیٰ جنگی دوست. یہ لقب وقت کے بے مثال متقی اور پرہیزگار. اور والدہ کو دیکھتے ہیں تو فاطمہ ام الخیر، یعنی جہاں پر معرفت و عبادت، تقوی اور پرہیزگاری کی کوئی کمی نہیں ہے. فاطمہ ثانی، یعنی ایک وہ فاطمہ ہے جو ہمارے نبی کی شہزادی ہے، جن کی طہارت پر پوری کائنات شاہد ہے. آج اسی فاطمہ کی شہزادی سرکار بغداد کی والدہ، جن کو فاطمہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بالکل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عکس سرکار بغداد کی والدہ میں نظر آ رہا ہے. جب آپ کے نانا کی بات کریں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی والدہ اس مرد مجاہد، اس مرد قلندر کی شہزادی ہے جس کا رعب اس دور کے متقی تقوی شعار افراد پر ہوا کرتا تھا، یعنی حضرت عبداللہ سومعی. یہ آپ کے نانا ہے اور آپ کے دادا حضرت ابو عبداللہ. تو جب ہم آپ کے خاندان کا پس منظر اختصار کے ساتھ سرکار بغداد کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو چاہے وہ آپ کا ننیحال ہو، چاہے آپ کا ددیحال ہو، چاہے آپ کی والدہ ہو، چاہے آپ کے نانا ہو، چاہے آپ کے والد ہو، چاہے آپ کے دادا ہو، سب کے سب تقوی اور پرہیزگاری میں اپنے اپنے اعتبار سے بے مثال نظر آتے ہیں. تو ایسے خاندان کا جو بچہ ہوتا ہے، دنیا اس کو غوث اعظم کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماحول گھریلو وہی ایسا تھا. چونکہ بچوں کی پرورش پر والدین کا، گھر والوں کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارا جیسا ماحول، ہمارا جیسا معاشرہ، ہمارا بچہ بڑا ہو کر جوان ہو کر ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ عبد القادر سرکار بغداد جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی، اس دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے والد بزرگوار کو سجدے میں دیکھا ہو، وہ عبد القادر جن کی سماعتوں کے حوالے خدا کا کلام ان کی والدہ کرتی رہتی ہو. کبھی انہوں نے والدہ کو کلام پاک کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کبھی والدہ کو کلام پاک کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہو. کبھی جن کی زبان مبارک پر الا اللہ کی ضرب جاری ہوتی ہو، کبھی والد کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات صادر ہوتے ہو. کبھی نانا کے گھر جائے تو وہاں پر آپ کو ایک عبادت جیسا ماحول نظر آئے. اس طریقے سے جب بندے کا بچپن ہو یا اس کی جوانی ہو یا اس کے شروع کے ایام ہو، ایک عبادت والے معاشرے میں جب بچہ اپنی آنکھ کو کھولتا ہے تو وہ وقت کا ولی کامل اور رہبر کامل بنتا ہے. جب ہم اور پیچھے جاتے ہیں تو واقعے کے اعتبار سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن بے مثال تقوی آپ کی والدہ کا، بے مثال تقوی آپ کے والد کا. آپ نے واقعہ نہیں سنا؟
کہ سرکار بغداد کے والد نہر کے کنارے پر تھے، وہ سیب آپ نے پا لیا، سیب کھا تو لیا، اس طریقے کی شدت کی بھوک نے سیب کھانے کے انجام سے آپ کو فراموش کرتے ہوئے اس سیب کو آپ نے اپنا نوالا بنا کر جب آپ کے ضمیر نے جب آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو نے یہ جو سیب کھایا ہے واقعی میں تیرے لیے حلال ہے؟ یہاں پر تقوی کی بات نہیں ہے، تقوی کے اوپر کا ایک مقام آتا ہے، ورع، اس کی بات ہے۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، ہم تو متقی ہو جائے، گناہوں سے بچے، یہی بڑی بات ہے، لیکن تقوی کے اوپر کا مقام بھی آتا ہے، اس کو ورع کہتے ہیں، صاحب ورع۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ نے سیب تو کھا لیا، اب آپ کو اس کا انجام بے فکر کرنے لگا کہ واقعی میں یہ سیب کس کا ہوگا، اس کے مالک کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کھانا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے جب اس نہر کے آپ نے کنارے کنارے چلنے لگے تاکہ کوئی بھی باغ یا ایسے آسان نظر آ جائے جس کی وجہ سے پتا چل جائے یہ سیب کس باغ کا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ جاتے جاتے آپ جب اس باغ کے کنارے پر جاتے ہیں، اس باغ کو آپ دیکھتے ہیں جہاں پر سیب کے درخت تھے اور اس کے مالک کی جستجو جب آپ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، جس کے چہرے سے بزرگی، تقوی اور پرہیزگاری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، جس نے ایک سیب کو کھایا ہے تو اپنے انتقام کی وجہ سے اس کے مالک کو تلاشتے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سبئی اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر باغ میں آتے ہیں۔ کیسا تو کیسا نوجوان ہے جو ایک نہر میں جاری ہونے والے سیب کو کھانے کے بعد اس کے گناہ پر فکر مند ہو۔ واقعی میں یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہوگا، لہذا آپ نے اس نوجوان کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو سرکار بغداد کے والد کو کہا کہ میں اسی وقت تمہیں معاف کروں گا جب تم میرے باغات کو سیراب کرو، پانی دو۔ تو اس طریقے سے جو مدت طے ہوئی، ایک سیب کھانا جو کہ حقیقت میں بہتا ہوا آیا تھا، لیکن اس کی تلافی کے لیے آپ نے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کیا۔ ایک مدت ختم ہونے کے بعد جب پھر سے دوسری بار کہا گیا، آپ نے پھر سے وہ مدت کو ختم کیا۔ ادھر حضرت عبداللہ سومعی آپ کا امتحان لے رہے ہیں، ادھر سرکار بغداد کے والد اس ایک سیب کھانے کی گناہ کی تلافی کے خاطر ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہو جاتے ہیں، حضرت عبداللہ سومعی یہ طے کر لیتے ہیں میری وہ نیک پارسا عفیفہ خاتون شہزادی فاطمہ ہے، اگر اس کے لیے شوہر کا انتخاب کرنا ہو تو اس سے بہتر و افضل اور کوئی نہیں ملے گا۔ لہذا پھر سے اور ٹٹولنے کے لیے اب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس سیب کھانے کی تلافی کرنی ہو تو میری ایسی بچی سے نکاح کرنا پڑے گا جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھ سے اپاہج، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ قبول کرے گا آج کا نوجوان؟ آج کا نوجوان لیکن نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سب کچھ دنیاوی ہے، یہ فنا ہونے والا ہے 60-70 سالہ زندگی کے بعد، لیکن وہ ایک گناہ بروز محشر قیامت کے دن میری گرفت کا سبب نہ بنے۔ تو لہذا سرکار بغداد کے والد نے اپنی پوری زندگی اس عورت کے ساتھ گزارنا گوارا کر لیا جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو ہاتھ سے اپاہج ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اور اس طریقے سے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد جب پہلی شب کے لیے جب آپ اپنی عورت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور عورت کی جو صفت آپ کی بیان کی گئی تھی، جب اس صفت کے برخلاف جب آپ نے ایک ایسی عورت کو پایا جس عورت کو دیکھتے ہی جس کا حسن بے مثال ہے، جس کا جمیل بے مثال ہے، جس کی آواز ایسی لبا دینے والی ہے، جب ایسی عورت کو دیکھتے ہیں آپ کے تقوی نے آپ کے پاؤں کو اس طریقے سے لڑکھڑا دیا، پاؤں میں کب کبھی تاری ہو گئی کہ اے موسیٰ کہیں اس عورت کے پاس تو نہیں آ گیا جس
جس کا چھونا تیرے لیے حرام ہے، یہ ہرگز ہرگز وہ عورت نہیں ہو سکتی ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرتے ہوئے جب الٹے پاؤں لوٹتے ہیں اور حضرت عبداللہ سمعی کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس عورت کے حسن و جمال کو چھوڑ کر خدا کے خاطر تم لوٹے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اسی عورت کو تیری منکوحہ بنایا ہے، اس لیے کہ وہ میری ہی بیٹی ہے، وہ میری بیٹی، میں نے جن کی یہ صفتوں کو بیان کیا تھا، ہاں واقعی میں وہی صفت والی بیٹی ہے، لیکن وہ دنیاوی نہیں بلکہ دینی اعتبار سے میری بیٹی اندھی ہے، یعنی دینی اعتبار سے آج تک اس نے اپنی نگاہوں سے کوئی بھی ایسے مرد کو نہیں دیکھا جس مرد کو دیکھنا ناجائز ہے۔ میری بیٹی ہر اعتبار سے سماعت کی حامل ہے، لیکن اس کی کانوں تک ابھی تک کسی غیر محرم کی یا ناچ گانے یا اس طریقے کی ناجائز آواز تک پہنچی نہیں ہے، اور زبان سے نہ ایسے کلمات کو جاری کیا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے ایسی بدفعلی کی طرف یا ایسے حرام کام کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہے، اور نہ ہی قدم اس کے اس جانب آگے بڑھے ہیں۔ وہ میری اس شان کی بیٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ آنکھیں گناہوں سے محفوظ، کان گناہوں سے محفوظ، پاؤں گناہوں سے محفوظ، تب جا کے سرکار بغداد آپ کے والد گرامی کا ایسا تقوی اور آپ کی والدہ کا ایسا تقوی، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ سمعی کی شہزادی اور حضرت ابو عبداللہ کے شہزادے حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اور حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ کا نکاح ہوا، اور ان کے نتیجے میں اور ان کے ثمرے میں جب اللہ تبارک و تعالی ان کا اولاد سے نوازتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس فرزند کو، اس ولد صالح کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جب اس بندے نے جب منبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے وجد و کیف کے عالم میں جب یہ ندا لگائی، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو روئے زمین پر جس جس خانقاہ میں اس وقت اللہ کے ولی موجود تھے، جہاں جہاں وہ عبادت میں مشغول تھے، جہاں جہاں جنگلات میں وہ مشغول عبادت تھے، سبوں نے سرکار بغداد کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سروں کو خم کر لیا، چکا لیا، تو وہ مقام عطا ہوا آپ کے خاندان کی برکت۔ چونکہ جب ماں باپ نیک ہو، جب پورا خاندان نیک ہو، تو وراثت میں ان کو وہی چیز ملتی ہے، اور اسی سے ہمیں سمجھنا ہے۔ سرکار بغداد جب مدرسے میں داخل ہوتے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوتے ہیں، آپ کے والد گرامی جب آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، جب آپ اپنے پہلے استاد کے پاس جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ آپ 18 پارے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ 18 پارے، یہ بچہ جو ابھی اس نے کبھی الف با کی تختی نہیں پڑھی، جس نے ابھی حروف تہجی کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، وہ بچہ جیسے ہی مکتب میں جاتا ہے، مکتب کا پہلا درس ہے، پہلا دن ہے، 18 پارے آپ سنا دیتے ہیں۔ جب والد نے پوچھا تو آپ کہتے ہیں میری والدہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا وہ کلام پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں اس کلام کو سنتا تھا، سنتے سنتے شکم مادر میں مجھے وہ سارے پارے حفظ ہو گئے جن کی حافظہ میری والدہ تھی، چونکہ آپ کی والدہ 18 پارہ کی حافظ تھی۔ تو یہاں سے ہمیں درس لینا ہے، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے وہ 9 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا پورا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ ماں جو غذا کھاتی ہے وہی غذا اس بچے کی غذا ہے، ماں جو مشروبات پیتی ہے وہی پینا اس بچے کے لیے ہو جاتا ہے۔ بچے کے لیے کھانے کا الگ کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، ماں کے خوراک میں سے کچھ حصہ اس بچے کا خوراک بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیے، آپ بتائیے، ماں جو کھائے گی حلال ہوگا، باپ اپنی عورت کو اپنے بچے کے خاطر حلال کھلائے گا، اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے پر ضرور پڑے گا۔ ان ایام میں ماں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گی، بچہ بھی گناہوں سے دور رہے گا، لیکن اسی طریقے سے ماں نے لہو و لعب کے ساتھ، اسی طریقے سے گناہوں میں اور کسی ایسی
نہ کوئی ایسا انتظام کیا عام ایام کی طرح گناہوں میں، نحوست میں، بدعات میں، خرافات میں، غیبت میں، چغل خوری میں، ایک دوسروں کی برائیوں میں۔ جب وہ ماں اپنے 9 مہینے کو پورا کرتی ہے، وہ ساری چیزیں اس بچے کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ ساری خصلتیں وہ بچہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں جھوٹ بولتی تھی، اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ ماں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر لوارہ بازی، بکواس، چغل خوری کرتی تھی، وہ بچے پر اس کا اثر پورا پڑتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج مردوں سے زیادہ کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہی کہ ہماری ماں بہنیں جب فری ہو جاتی ہے چوراہے پر، گھر کے باہر، جب ان کو وقت ملتا ہے، فری وقت میں سوائے ایک دوسرے کی تعریف کے ان کو کچھ آتا اسی وجہ سے ساری چغل خوریاں، ساری غیبتیں، اگر دن بھر کی آپ کو سننا ہے، آپ عورتوں کے پاس چلے جائیں، پورا رپورٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے بہت ہی ہانیکارک، نقصان دہ اور ہارمفل ہے، خطرناک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار بغداد کی والدہ جب آپ شکم مادر میں تھے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو خدا کو ناراض کرنے والا ہو، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کو دودھ پلانے کا وقت آیا، وہ مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولایت لانے والا، ماں کے پیٹ سے غوثیت کبریٰ کا مقام حاصل کرنے والا، وہ خدا کا برگزیدہ بندہ غوث اعظم سرکار بغداد عبد القادر جیلانی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رمضان کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو گیا، آپ نے اپنی ماں کے پستان کو نہیں چھوا اور بتا دیا عبد القادر آ رہا ہے، ابھی سے شریعت کی پاسداری کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جب آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی تو ذکر و تسبیح میں مشغول رہتی، جب آپ کی والدہ آپ کو کھانا کھلاتی تو آپ باوضو رہتی، طہارت، پاکیزگی، اس کا پورا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہے جو بچوں کے کردار میں، ان کی پرورش میں آخر تک کی کام آتی ہے۔ اس طریقے سے 2 سال جو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے بچوں کو بھی دور رکھے اور خود بھی دور رہے، اور اس طریقے سے گھر کا ماحول قائم کرے جس کی وجہ سے آپ کی تربیت کا پورا اثر آپ کی اولاد، آپ کے بچوں پر پڑتا ہے۔ جب سرکار بغداد ایام طفولیت گزرتے ہیں، یہ میں نے بہت شارٹ میں بتا دیا، جب ایام طفولیت گزرنے کے بعد جب والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو آپ گھریلو کام کاج میں آپ والدہ کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، بلکہ کھیتی باڑی بھی آپ کرتے ہیں۔ ایک بار آپ کھیتی باڑی کے لیے جب آپ کھیت میں تشریف لے گئے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو غیب سے ایک آواز آئی، یا عبد القادر لہذا خلقت، اے عبد القادر کیا تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس آواز کو آپ نے سنا، آپ کی حیرت و استعجاب کا انتہا نہ رہا۔ آپ اس آواز کو سننے کے بعد اسی عالم میں گھر پر تشریف لاتے ہیں، چھت پر آپ چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پر چھت پر آپ جاتے ہیں تو پھر اور آپ کے تعجب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آواز کو سن کر، غیبی آواز کو سن کر جب گھر پر آتے ہیں، چھت پر جاتے ہیں، ذی الحجہ 9 یوم عرفہ کا دن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ سے سارے حجابات کو اٹھا دیے اور جیلان میں رہتے آپ نے ان تمام حاجیوں کو دیکھ لیا جو عرفات کے میدان میں تھے، اور تعجب انتہا نہ رہی۔ اب والدہ کے پاس جاتے ہیں، والدہ کو پورا واقعہ سناتے ہیں، اور اس طریقے سے اب کہتے ہیں کہ والدہ مجھے آپ اجازت دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی کام کی طرف میں اپنی توجہ کو مبذول کروں۔ لہذا والدہ ماجدہ کی اجازت لے کر آپ بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت بغداد جو علوم ظاہری اور علوم باطنی کا مرکز تھا، یہاں سے یہ بھی آپ سمجھے، آپ کے دوسرے بھائی بھی تھے، سرکار بغداد کی عمر اتنی خاص نہیں تھی کہ اس عمر میں
ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے. کبھی کبھی دینی تعلیم کی بات ہے، دنیاوی تعلیم میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لوگ بنگلور گلبرگہ بہت دور دور تک، چائنا تک بھی لوگ بھیج دیتے ہیں، تب ان کو کوئی پریشانی. جب بچے کو دینی تعلیم کا اہتمام کرنا ہوتا ہے تب ان کو دور نظر آتا ہے کہ اتنے بچے کو اتنی دور بھیجیں گے، وہ کیا کھائے گا، وہ کیا پیے گا. حالانکہ ہر طریقے کی فیسلٹی سہولتیں آج میسر ہیں. تمہارا بچہ کس کنڈیشن میں ہے، کیا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ان سارے حالات سے آپ باخبر رہ سکتے ہیں. لیکن وہ عبد القادر کی والدہ تھی، بیٹے کے کہنے پر علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے بغداد کے سفر کو جو کہ پیدل طے کرنا ہے آپ اجازت دے دیتی ہے اور ایک ایسے قافلے کے سپرد کر دیتی ہے جس قافلے کا بغداد جانا تو معلوم ہے، لیکن بغداد کے بعد اس قافلے کا واپس آنا یا دوسری جگہ جانا کوئی معلوم نہیں ہے. سرکار بغداد کی والدہ علم ظاہری کے حصول کے لیے آپ کو اجازت دے دیتی ہے، کیونکہ علم ضروری ہے. اس لائن میں جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی جو ہوگا وہ کبھی جاہل نہیں ہوگا. اب عالم کا مطلب یہاں ہرگز وہ نہیں کہ جس میں آپ 7 سال مدرسوں میں جائے تعلیم حاصل کریں. علم کا مطلب چاہے وہ علم لدنی ہو، جو بھی ہو، وہ علم جو خدا کی معرفت کے لیے ضروری ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے، کسی بھی واسطے سے وہ علم اس تک پہنچا دیتا ہے. تو اب جو بھی اللہ کا ولی ہوا وہ عالم ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال تو سرکار بغداد، یہاں پر میں سرکار غریب نواز کی بھی بات کروں. سرکار غریب نواز میں بھی اپنے باغات وغیرہ تھے، اس کو چھوڑ کر اس کو صدقات وغیرہ کرتے ہوئے علم ظاہری کی طرف آپ نے اپنی توجہ کو مبذول کیا. یہاں پر سرکار بغداد جاتے ہیں، طے کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور وہ 40 دینار والا واقعہ بھی پھر مشہور ہے. لیکن وہ واقعہ تو مشہور ہے، لیکن یہاں سے آپ کی والدہ کی پھر سے تربیت. آپ کی والدہ نے کہا بیٹے عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. وہ 40 دینار جو وہ ڈاکو تلاش نہ پائے، ڈھونڈ نہ سکے، جب آپ کو پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو آپ نے، وہ ماں نے جو سل کر جو چھپا کر رکھے تھے کہہ دیا کہ میرے پاس بھی یہ 40 دینار ہے. وہ سرکار بغداد کی صداقت سمجھے یا ایک ماں کی تربیت سمجھے. اس واقعے نے ان برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے وہ لہسن ڈاکواں کے دلوں کی گمراہی کو، ان کی شرارت کو نیکی میں بدل کر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار بغداد کے توسل سے ان کو ہدایت عطا فرمائی. ہمیشہ کی انہوں نے ڈاکہ زنی رہزنی کو چھوڑ دیا. اس طریقے سے آپ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں، اور وہ بغداد میں آپ کی حالت ایسی ہوتی تھی، کبھی کھانا مل گیا تو مل گیا، کبھی نہیں ملا تو نہیں ملا. کئی دن تک آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود علم ظاہری کے حصول میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. اس کے بعد جب آپ علم ظاہری کی تکمیل، جب علوم ظاہری پر آپ کو دسترس حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ کے استاد قاضی ابو سعید مبارک مخزومی، آپ کا یہ شاگرد ایسا مقام پانے والا تھا. حضرت قاضی ابو سعید مخزومی نے خود جو ان کا مدرسہ تھا سرکار بغداد کے حوالے کر دیا کہ بیٹے عبد القادر آج سے اس مدرسے کو تم ہی سنبھالو، اس میں درس تم ہی دینے لگو. سرکار بغداد کی شہرت اور آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم روحانی کا درس دینا شروع کیا، دریائے معرفت کے پیاسوں کو، تشنگان معرفت کی پیاس بجھانے کی کوشش کرنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں ذوق در ذوق جب آپ کے ملفوظات کو سننے کے لیے آتے ہیں، سرکار بغداد کا وہ واعظ و نصیحت کا جلسہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر ایک مجلس میں 70 یا 80 ہزار لوگ شامل ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی تھی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر کسی مائک کے سرکار بغداد کی آواز جو ہوتی تھی مجلس میں پہلی صف میں بیٹھنے والا جس طرح سرکار بغداد کی آواز کو سنتا تھا، ایسی غرجناک آواز تھی، مجلس کے آخری صف میں بیٹھنے والا سرکار بغداد کو ایسے ہی سنتا تھا۔ 400 500 علماء کرام جو دوات کے ساتھ، قلم کے ساتھ، کاغذ کے ساتھ سرکار بغداد کے ملفوظات کو قلم بند کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوا کرتے، وہاں پر ایسی ریکارڈنگ یوٹیوب آن لائن ایسی سسٹم نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے سرکار بغداد کے واعظ و نصیحت، وہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جن کو واعظ کی اجازت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو، ایک بار سرکار بغداد سو گئے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے کہا کہ اے عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء عرب، فصحاء بغداد، میں ایک عجمی ہوں، عجم کا رہنے والا ہوں، یہاں عربی جاننے والے بڑے بڑے دانشور ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں؟ حضور نے کہا اپنے منہ کو کھولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن سرکار بغداد کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ اب سے واعظ کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد مولا کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ مولا کائنات بھی جب اس طریقے سے پوچھتے ہیں، جب آپ کو سرکار بغداد کو پھر مولا کائنات اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں 6 مرتبہ، حضور سے ایک کم نسبت میں، تو باب العلم نے اور مدینہ العلم نے، یعنی حضور نے اور مولا علی نے وہ لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اس کی تاثیر آپ کی زبان پر ایسی جاری ہوئی، سرکار بغداد کی واعظ میں تشریف لانے والا اگر کوئی دنیا دار ہوتا، اگر کوئی تاجر ہوتا، اگر کوئی بزنس مین ہوتا، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ کلمات جب اس کے دل کو چھو جاتے، اسی وقت سے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا تھا، اسی وقت سے اس کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ اپنے گریبان کو پھاڑنے لگتا تھا، وہ اپنے رخساروں کو تماچا مارنے لگتا تھا، اس پر وجد و کیف کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے سرکار بغداد کی وہ واعظ و نصیحت کے جلسوں اور آپ کے ملفوظات کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ جب ان کو ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ وہ مطالعہ نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، واقعی میں یہ علم کا وہ خزانہ ہے جو خدا اور رسول کی بارگاہ سے بندے کو عطا ہوتا ہے، بندے کو ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔